الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ولا نبوة بعد نبوته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال الله تعالى وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا دل ہر وقت مسجد میں آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. مسجد کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اگر ہم مسجد کے ساتھ جڑ جائیں تو یقین جانیے ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، با جماعت نماز ادا کی جائے، کوشش کی جائے میں پہلے جا کے مسجد میں بیٹھوں، صف اول میں بیٹھوں اور سب سے پہلے جا کے اپنے رب سے جا کے راز و نیاز کی باتیں کروں. میرا اللہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے. تو بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم ان کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ بھی کوئی نیکی ہے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جنت میں جانے کا سامان بن جاتی ہیں.
اور بعض دفعہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہیں وہ بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انہی خاص لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جو اس بات کی طلب رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، دین جو ہے یہ قربانی مانگتا ہے، بغیر قربانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو مقولہ مشہور اور معروف ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو ظاہری بات ہے نیند کو قربان، دکان کو بند کرنا، کاروبار سے وقت پہ اٹھ جانا، یہ قربانی ہے، اور بغیر قربانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے جتنے مصطفیٰ مرتضیٰ چنے ہوئے بندے، آپ ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں، کتنی قربانیاں انہوں نے دی اللہ کو پانے کے لیے۔ خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اپنے رب کو پانے کے لیے۔ مکہ جیسا عظیم شہر جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کیسے انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ اپنے رب کی محبت حاصل ہو جائے۔ وگرنہ کس باپ کا دل کرتا ہے، کس خامد کا دل کرتا ہے کہ وہ جنگل بیابان میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جائے اور اپنے معصوم بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چلا جائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، علاقہ بھی آباد نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بنجر علاقہ ہے، بنجر زمین ہے، وہاں میں اپنی اہلیہ کو اور اپنے جو ہے وہ لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ ابراہیم ہمیں بتا تو صحیح، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے خلیل سن لے، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر تو ہماری طرف نہ دیکھ، ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو قدردان ہے۔ ہم چاہتے ہیں بغیر قربانی کے انقلاب آ جائے، بغیر قربانی کے انقلاب نہیں آتا، اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے یار نیند کو قربان کرنا پڑے گا، دکان کو بند کرنا پڑے گا، اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہوگا، پھر یہ سارے کے سارے مسائل اور سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ اگر میں اسی نیت سے اپنی دکان پہ، اپنے گھر میں، اپنی خوشی میں، غم میں بیٹھا ہوں، چلو یار کوئی نہیں، 1 بجے تقریر نماز دے وچ جا کے آ جاگا، جمعے دا ثواب لے لوں گا، تو پھر یہ شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بندے کو مسجد سے دور کرتا ہے، مسجد سے۔ وہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا، شیطان دنیا کی چیزوں کو دھولن کی طرح سجا کے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بناتا ہے، انہیں دھولن کی طرح سجاتا ہے۔ لوگ انہی گناہوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے اس میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری جو ہے وہ ہمارا سکون ہے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہیں، کھیلوں کے کتنے نوجوان ایسے ہیں، آپ دیکھیں، یقین جانیے، حساب کر کے دیکھیں، نوجوانوں سے پوچھئے، بوڑھوں سے پوچھئے، پوچھیں تو صحیح، کبھی محاسبہ تو کریں کہ یار ہم نے سال میں کتنے جمعے پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے بوڑھے نظر آئیں گے جنہیں سال میں صرف عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور بعض ایسے ہیں، یقین جانیے، میں خود ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا 40 سال ہو گئے ہیں کبھی عید کی نماز بھی پڑھ کے نہیں دیکھی۔ پھر ہم اپنے رب کے گلے کرتے ہیں، رب وسیع لبے سن پرائیاں شانیاں سے، مصیبتاں سے،
بھائی ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، وہ وعدہ ہم پورا ہی نہیں کرتے۔ رب نے رزق کا وعدہ کیا تھا، صحت کا وعدہ کیا تھا، سب کچھ میرے رب نے جتنے بھی وعدے کیے میرے رب نے اس ان وعدوں کو پورا کیا۔ ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، مسجد کے ساتھ تعلق جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کا مسجد میں آنا جانا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو۔ دیکھیے انسان ہے، کسی کے اوپر میں فتویٰ نہیں لگاتا، انسان ہے، مجبوری ہے، انسان کی ہوا بیمار، 100 معاملات انسان کے ساتھ، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے، معمول نہیں بنانا چاہیے کہ جان بوجھ کے بندہ چل یار پڑھنی تو نماز ہی کلہ جا کے پڑھنا، پڑھنی تو نماز ہی ہے کلہ جا کے پڑھنا تھا، بعد یہ کام ضروری ہے یہ نپٹا لوں یار بعد میں نماز پڑھ لوں گا، یا ظہر اثر جا کے اکٹھی پڑھ لوں گا، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا جس بندے کا آنا جانا مسجد میں ہو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، اور جس بندے کا دل مسجد میں جا کے خوش ہو جائے اور دل مسجد میں جانے کے لیے بے قرار رہتا ہو، اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گی۔ اب دیکھیے سورج بالکل سر کے اوپر ہو، وہاں تو بندے کو ایک تنکا بھی مل جائے، چھتری مل جائے، کوئی سی درخت کا سایہ مل جائے تو بندہ کتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ صحرا کا علاقہ ہے، چل رہا ہے، کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، چلتے چلتے تھک گیا اور کہیں پہ کوئی تھوڑا سا سایہ نظر آیا تو سکون اس نے لیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی تھوڑا سا مجھے سکون نصیب ہوا۔ تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ان خوش قسمت افراد میں سے انشاءاللہ کسی وقت یہ تفصیلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ جمعہ میں، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے یہ وہ بندہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل جو ہے، میں آج دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین جانیے آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، رزق کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، رشتوں کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ روٹین بنا لیں کہ میں نے جمعہ کے دن مسجد میں پہلے جانا ہے، میں نے مسجد میں پہلے جا کے بیٹھنا ہے، میں نے دعاؤں کا، پھر آپ پہلے آئیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ تحیت المسجد پڑھیں گے، آپ تحیت الوضو پڑھیں گے، آپ کو سورۃ کہف پڑھنے کا موقع مل جائے گا، آپ کو استغفار کرنے کا موقع ملے گا۔ یقین جانیے میں اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ قربانی کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ قربانی کر کے دیکھیں تو صحیح، یقین کے ساتھ آپ آئیں تو صحیح، آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں گے اللہ رب العزت ان کو حل فرما دیں گے۔ اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا۔ تو میں اگر کہوں یار میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا، مجھے دین وہیں پہ مل جائے گا، وہیں پہ مجھے سب کچھ مل جائے گا، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے جو ہے وہ کچھ حاصل ہوگا۔ اب تو آسانیاں ہیں، یقین جانیے آسانیاں ہیں، ہر گلی میں مسجد ہے، ہر بازار میں مسجد ہے۔ کوئی ایسا دور بھی تھا، دیکھیے سجدے کرتے ہیں، کتنا نرم کلیم ہے، سجدے کرتے ہیں، پنکھے ہیں، ساری سہولیات ہمیں میسر ہیں۔ یقین جانیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پتھروں پہ سجدے کیا کرتے تھے، پیشانی پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے، اور پانی بھی کہیں میسر نہیں ہوتا تھا، کہیں جنگل سے جا کے مشکیزہ پانی کا بھر کے لایا کرتے تھے، روزے کی حالت میں جہاد کیا کرتے تھے، روزے کی حالت میں جہاد۔ کوئی نبینا صحابی بھی ہے تو وہ بھی اپنی چھڑی کے سہارے چلتا چلتا نماز میں مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن آج اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود جو ہے
ہم دن بدن دین سے دور ہو رہے ہیں. ہماری بدعمالیاں، ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ شکلیں بدلیں گی تو پھر ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. شکلیں بندر جیسی بن جائیں گی، سور جیسی بن جائیں گی، پھر نظر آئے گا یہ اللہ کا عذاب ہے. میرے اللہ نے ایسا کر کے دکھایا بھی لوگوں کو. پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر جیسا بنا دیا. وہ بندر جیسے بن گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. انہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی. وہ عبادت کا دن جو مقرر تھا نا، اس میں انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس کی بے حرمتی شروع کر دی. اب میں اور آپ ایک دوسرے کو تو یار دال لگا لیں گے. اگر کوئی بندہ اتنا چلاک بننے کی کوشش کرے کہ کہے میں اپنے رب کو بھی دال لگا لوں گا تو یہ اس کی تباہی اور بربادی ہے. عبادت کا دن تھا، ان کے لیے ان کو منع کیا گیا کہ تم نے آج کے دن شکار نہیں کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں پانی کے اپنے گھر میں لے آئے. جہاں مچھلی پانی، ظاہری بات ہے پانی جس طرف چلتا ہے مچھلی اسی طرف چلتی ہے. انہوں نے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا اور میرے اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ میری امت کی، پھر میرے نبی نے تو دعا بھی کی نا، اللہ میری امت کی شکل کو نہ بگاڑنا، اللہ میری امت کی شکل کو نہ بگاڑنا. یہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. یہ دعا کا ہی اثر ہے کہ آج ہماری شکلیں ٹھیک ہیں، وگرنہ ہم اپنی بدعمالیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کرتوتوں کو دیکھیں تو یقین جانیے یہ شکلیں صحیح نہ رہتی. تو ہم ہمیشہ اپنی، اب دیکھیے یہ جو موت ہے نا، موت، ہر بندہ اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور یہ موت درمیان میں ایک پردہ ہے. یہ محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ محبوب سے ملانے کی ایک کڑی ہے، یہ محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے موت. اور مومن انسان کے لیے اس سے بڑا میرے اللہ نے کوئی تحفہ رکھا ہی نہیں ہے. لیکن موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ بھاگتے پھرتے ہیں. اس لیے ڈرتے ہیں موت سے کہ یار ہماری کرتوتیں ٹھیک نہیں. آپ اللہ کے نیک بندوں کو کبھی دیکھیں نا، یقین جانیے موت کی انتظار میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. ان کی زبان چل رہی ہوتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر. ہم نے خود دیکھا، ہمارے استاد محترم تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسلم کاشمیری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں ان کی قبر کے اوپر. جب بھی میں ملاقات کے لیے ان کے پاس جاتا، یقین جانیے عصر کی نماز پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، بیماری بھی ہے، چلنا بھی مشکل ہے، لیکن ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. پھر اللہ خوبصورت موت نصیب فرماتا. بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، اس نے دیکھا عالم دین تھا، میں نے انہیں دیکھا، یقین جانیے بیٹھنا مشکل ہے. 100 سال سے قریب یا اس سے اوپر ان کی عمر ہوگی. تو میں نے اس شخص کو دیکھا، یقین جانیے یوں جھک کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن سے محبت ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر موت آ جاتی ہے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مطمئن ہو کے اس دنیا سے جاتے ہیں. مطمئن ہم کیوں نہیں مطمئن؟ ہم جو کماتے ہیں اس کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہے، جس گھر میں رہتے ہیں اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے. جتنا رزق آ جائے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، حالانکہ زیادہ ہو جائے تو پھر تو کم از کم ہمیں اطمینان تو ہونا چاہیے یار زیادہ آ گیا. لیکن تھوڑے پہ بھی اطمینان نہیں ہے، زیادہ پہ بھی اطمینان نہیں ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بے سکونی گناہوں کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے گھر میں ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ فلسفہ آپ نے پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا ہے یار۔ اللہ کی مان کے چلو گے تو سکون ملے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو گے تو سکون نصیب ہوگا، وگرنہ سکون تلاش کرتے کرتے مر جاؤ گے، کہیں پہ تمہیں سکون نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے پتھروں پہ سجدے کرنے والے انہیں سکون نصیب ہو رہا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، تپتی ہوئی ریت پہ پیدل چلنے والوں کو سکون نصیب ہو رہا ہے، سکون نصیب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان زندہ تھا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے تھے، وہ ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی، ہماری زندگی میں یقین جانیے ہم سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیا والدین کیا اولاد، سب تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ ہمیں جو ہے وہ کھونا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ گھر میں جا کے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے آپ رزق کماتے کتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کچھ قربانی کرتے ہیں تو کچھ ملتا ہے۔ یہ تو چلو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، یہ محنت پہ موقوف نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی محنت کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کے اوپر رزق کے دروازے زیادہ کھول دیے، کسی کے اوپر کم، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اس کی تقسیم کے اوپر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، لیکن بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ یار میں گھر میں بیٹھا رہوں مجھے دین آ جائے، گھر میں بیٹھا رہوں انقلاب آ جائے، گھر میں بیٹھا رہوں سب کچھ آ جائے، یہ نہیں۔ اس کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں یہ قربانی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی، بغیلا کر رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے تیرے شور شرابے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تیری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ وہ سمجھے اس کا اہل و عیال، اس کا مال سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ خدا نہ کرے کسی کا کوئی دنیا کے لحاظ سے نقصان ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے کسی کا کوئی بیٹا ڈوب جاتا ہے، کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا۔ تو یہاں پہ تو فرمایا پورا اہل و عیال جو ہے وہ ہلاک ہو رہا ہے، مال تباہ و برباد ہو رہا ہے، صرف ایک نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ اب بیماری ہے، موت کی کشمکش میں آپ مبتلا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اما جان بخار کی شدت اتنی ہے، نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ یوں پانی کی پٹیاں کر رہی ہیں۔ قربان جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے والدین آپ کی عزت پہ قربان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہوش آتا ہے، کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا، ایک یہ بات کہی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد،
لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کہا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ ایسے ہی جملہ میرے نبی نے کہہ دیا۔ بنیاد کے اوپر میرے نبی نے ہاتھ رکھا، فرمایا الصلاۃ، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ تو ہم نمازوں کو ضائع کر کے سکون حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوش آتا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر قائم رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اس سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا جو تمہارے ماتحت لوگ ہوں گے نا، ان کا خیال کرنا، ان کا رازق نہ بن جانا کہ تھوڑا سا تمہیں اختیار مل گیا ہے، وہ تمہارے پاس ملازم ہو، تمہارے پاس مزدوری کر رہے ہو، تم ان کے رازق نہ بن جانا، تم سب اللہ کے دربار کے مانگت اور سوالی، اللہ کے دربار کے تم سب فقیر ہو۔ تو فرمایا ان کا ذرا خیال کرتے رہنا۔ یہ تقسیم جیسے میں نے پہلے کہا، کسی کو رزق کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ وگرنہ جو تیرے پاس مزدوری کر رہا ہے وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، اور تجھے اللہ نے رزق کی فراوانیاں عطا فرمائی ہے، تو بھی آدم کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وگرنہ ایسا ہوگا، اگر آپ دنیا میں اپنے رب کو ناراض کر کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس وقت آپ کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ظاہری بات ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ گروہ جن کا نامہ اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمیں تو ہمارے رب نے چند لمحوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر بندے کو ایک کاغذ دیا ہے، پیپر دیا ہے، یہ تمہیں حل کرنا ہے بس۔ حالانکہ دنیا کا پیپر ہے، اس میں تو وقت بھی بتایا جاتا ہے، فلان تاریخ ہے، فلان دن ہے، اتنا دورانیہ ہے۔ تو بندہ محتاط رہتا ہے، چل یار حالے 1 مہینہ پہ ہے، 2 مہینے پہ ہے، 3 مہینے پہ ہے، سردیوں میں ہے، گرمیوں میں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے اللہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دے کے اپنے کسی بندے کو یہ نہیں بتایا یہ مہینہ ہے، یہ رات ہے، یہ فلاں ہے، بس یہ تجھے دے رہا ہوں، ہر وقت تیار رہنا، جب میں تجھے بلاؤں گا اپنے پاس، پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک نہیں سکے گی۔ پھر جب بندہ جاتا ہے نا، بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، آج مجھے چھوڑ دیا جائے، جا کے میں کچھ عمل کر لوں، جا کے اپنا قبلہ درست کر لوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، کچھ مہلت دے دی جائے، پر میں آج نہیں، وہ ختم ہو گیا ٹائم جو تجھے دیا تھا۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں سن لو، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو لگاؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، ایک مسافر کی طرح، جیسے ایک مسافر آتا ہے دنیا میں، ایک مسافر چلتا چلتا اپنی تھک جاتا ہے، کہیں بیٹھ گیا، اس کی وہ منزل نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے میرا ایک لمبا سفر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پہ نشان پڑے دیکھے، کھردری چٹائی تھی، اس کے اوپر حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ یہ میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو چیخیں نکل گئی، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین آپ کے اوپر قربان ہو جائے،
آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو رو پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نشان دے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول وہ لوگ جن کے سینے ایمان سے خالی ہیں وہ تو بڑے بڑے تختوں کے اوپر آرام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول آپ ایک کھردری چٹائی کے اوپر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری مثال ایک مسافر کی طرح، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو دو گروہ ہوں گے کل قیامت کے دن، ایک وہ گروہ ہوگا جن کا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ نام اعمال لوگوں کو دکھاتے ہوئے خوش نظر آئے گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ خوشی سے ہر بندے کو بتا رہے ہوں گے، سب کو بھول جائیں گے، سب کو بھول جائیں گے۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی کا اظہار کریں گے، خوشی کا اظہار، اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ جو دنیا میں ہم مشقتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، دنیا میں ہم قربانیاں دیتے رہے، تو آج ہمارے رب نے اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا، اپنی رضا کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اپنی رحمت کی صورت میں۔ یہ رب کی رضا نہیں تو اور کیا ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے چوتھے پارے میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیا نا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کرے ہم اس طرف آ جائیں، اللہ کرے اس حقیقت سے ہم واقف ہو جائیں کہ اصل کامیابی کس چیز میں ہے۔ جو میں نے اور آپ نے کامیابی کا سامان بنایا ہوا ہے، جن چیزوں کو کامیابی کا سامان میں نے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایسے آئے، ان کو بھی ان چیزوں نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہ مدین والے، یہ عاد والے، یہ سمود والے، یہ قوم لوط والے، یہ اصحاب الایکہ والے، یہ سارے یہ سمجھتے تھے یہی کامیابی کا سامان ہے، لیکن کیا ہوا؟ سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ایمان والوں کو میرے اللہ نے، اعمال صالحہ کرنے والوں کو میرے اللہ نے کامیاب کر دیا، باقی سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا۔ ایمان والوں کو میرے اللہ نے جو ہے وہ پروان چڑھا دیا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے نا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کیسے کامیاب؟ کہ دریا نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، دریا نے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ یہ لاٹھی ماریں، یہ وہی لاٹھی ہے جس پتھر کے اوپر آپ نے ماری تھی، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اللہ نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب کہا یہاں پہ لاٹھی مارو، لاٹھی تو مارو، میں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے میں نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، آج اسی دریا سے جو ہے وہ تمہارے لیے راستہ بنا دیا جائے گا۔ 12 قبیلے تھے اس وقت بھی۔ کئی دفعہ میں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، یہ 12 قبیلے پھر آگے چلے، تو میرے اللہ نے 12 راستے ان کے لیے بنا دیے۔ ایمان والے ہر میدان میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز عبادت چھوڑ کے، اپنے رب کی چوکھٹ چھوڑ کے مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ جیسے میں ابتدا میں بھی بات کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے، آپ رزق کے معاملہ میں پریشان ہیں، آپ رشتوں کے معاملہ میں پریشان ہیں، یا زندگی میں کوئی اور پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کوشش کریں کہ یار میں نے مسجد میں پہلے وقت میں جانا ہے، مسجد میں پہلے وقت میں جانا ہے۔ اپنے آپ کو عادت ڈالو، قربانی کرو، یا جمعہ میں پہلے جا کے بیٹھو، جمعہ میں پہلے جا کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کروں گا۔ آپ پہلے آئیں گے تو یقین جانی اجر و ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا آپ کو رب سے، کیونکہ ظاہری بات ہے بندہ قربانی کرتا ہے، دکان کو چھوڑتا ہے،
اپنے گھر سے اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، دعوت دے رہا، یا کسی کے اوپر اللہ معاف کرے کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہمارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا داری ہے، یہ بھی ظاہری بات ہے، ان کو چلانا بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں ترجیح ہمیشہ ہم نے اسی چیز کو دینی ہے جب ہمیں رب کا بلاوا ہے، اسی چیز کو۔ دنیا داری پیچھے ہے، رب کا معاملہ اس کو آگے رکھیں۔ تو آپ پہلے آگے چیک کر لیں، کوشش کر لیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، رزق کا معاملہ، رشتوں کا معاملہ، قرض کا معاملہ، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہوگا، آپ مسجد کے ساتھ تعلق بنا کے دیکھیں، وقت پہ آئیں، تحیت الوضو پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں، اپنے رب سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز جو ہے اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو ضرور حل فرمائے۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ آپ پہلے آئیں گے، یعنی آپ اصل میں تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ ساری چیزیں زبان سے کہنے سے نہیں ملتی۔ پترا نماز پڑھیا کر، پترا جھوٹ نہیں بولنا، ساری چیزیں زبان کے کہنے سے نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن وہ آپ کی جھوٹ بولتا ہے، وہ بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ بچہ تو کہے گا نا جی ابا جی نے سختی سے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن خود بول رہے ہیں۔ ابا جی نے سختی سے کہا بیٹا نماز پڑھنی ہے، خود نماز نہیں پڑھنی۔ ہمارا سرمایہ اصل اولاد ہے، ان کا خیال کریں۔ میں تو اکثر یہی دعائی دیتا رہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی یقین جانیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی روحیں تڑپتی رہتی ہیں، کوئی پیچھے کوئی توبہ کوئی استغفار کرنے والا۔ تو ظاہری بات ہے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، ان کی زندگی میں دین آئے گا، قرآن آئے گا، نماز پڑھیں گے، وہ سارے عمل کریں گے، تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدُ صَالِحٍ، ہم مر جائیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد پیچھے نیکیاں کرے گی، اس کی وجہ سے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے گے۔ ساری چیزیں کہنے سے نہیں ہیں، ساری چیزیں کہنے سے نہیں ہیں، اولاد دیکھتی ہمارے والدین کیا کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اب دیکھیے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا گالی نہیں نکالنی، جب ہم خود جو ہے وہ گالی نکالیں گے، اپنی گھر والی کو گالیاں نکالیں گے، وہ بچہ کیا کہے گا ابا جان تو میری تربیت کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی ہم دین کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت قدم قدم پہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔